بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں صبا ہوں، میری عمر 27 سال ہے۔ میں آج اپنی زندگی کا ایک تلخ پنہ آپ لوگوں کے سامنے کھولنے جا رہی ہوں۔ یہ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے، جب میں میرے شوہر اپنے بیٹے کے ہمراہ شہر سے دور نئی آبادی میں رہنے گئے۔ دراصل سسرالی مسئلوں کی وجہ سے تنگ آ کر ہم نے علاقے کرائے کا مکان لے لیا۔ جوائنٹ فیملی میں رہ کر جینا دو بر ہو گیا تھا۔ وسیم شادی کے شروع میں ہی بہت سخت مزاج قسم کے ثابت ہوئے تھی۔ ان کی خوشی باشستہ کھانا تھا، ایسا لگتا تھا وہ ان کی زندگی میں بس ایک کام والی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ مجھے زیادہ تر ڈانٹ ڈپٹ کر ہی رکھتے تھے، ان کو پیسے سے بہت لگاؤ تھا۔ مجھے نہیں یاد آج تک انہوں نے مجھ سے دو پیار کے بولے ہوں۔ خیر، میں نے ان کے مزاج کے ساتھ ساتھ اس روکھی سوکھی زندگی کو بھی قبول کر لیا تھا۔ میری دنیا میرا بیٹا تھا، مگر سچ ہے میں وسیم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ہمارا وہ مکان 2 کمرے کے حال اور ایک وسیع آنگن پر مشتمل تھا۔ آنگن میں ایک آم کا درخت تھا، وہ بھی کافی سارے پھول پودے تھے جو سوکھ چکے تھے۔ میرے شوہر کا نام وسیم ہے، وہ ایک فیکٹری میں بطور سپروائزر کام کرتے ہیں۔ ان دنوں ان کی نائٹ شفٹ ہوا کرتی تھی اور ہمارا بیٹا احمد ہمارے ہمراہ رہا کرتا تھا۔ ہم نے آتے ساتھ ہی مالک مکان سے پوچھ کر وہ درخت کٹوا دیا تھا، کیونکہ مچھر بہت ہو جاتے تھے۔ وہ علاقہ ایک نئی آبادی میں تھا، اس لیے مغرب کے وقت سناٹا ہو جاتا تھا۔ 9 بجے وسیم فیکٹری چلے جاتے۔ اس دن بھی وہ معمول کی طرح جا چکے تھے۔ رات کو کوئی 11:30 بجے تھے جب میں کچن کے کام سے فارغ ہوئی اور پھر اپنے لیے کپ چائے کا بنا کر سر میں پڑی کرسی پر جا بیٹھی۔ مجھے دور بہت سارے لوگوں کی ہنسنے آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ اصل میں اس جگہ پر ہمارے گھر کے قریب کوئی گھر نہیں تھا، بہت دور دور 1-2 گھر تھے۔ پھر وہ آواز تھوڑی قریب سے سنی۔ میں نے سوچا کہ ہوا کی وجہ سے دور سے کہیں سے آوازیں یہاں آ رہی ہیں، مگر اب تو وہ آواز گھر کی دیوار کے ساتھ سنائی تھی۔ وہ ایسی آواز تھی جیسے 15-20 مرد ہم آواز کہہ کے لگا رہے ہیں۔ میرا خون خشک ہونے لگا کہ وہ آواز اب مجھے اپنے آس پاس سے صاف اور زور سے سنائی دی۔ میں کب وہی چھوڑے اندر بھاگی اور وہ ساری رات میں احمد کے ساتھ اٹھتے پڑتی جا کر گزاری تھی۔ اس گھر میں جب مغرب کا وقت ہونے لگتا تھا تب کتے ہمارے گھر کی دیوار کی طرف دیکھ کر روتے تھے، جیسے دیوار پر کوئی کھڑا ہو جو ہمیں نہیں دکھتا تھا۔ خیر، ہم نے شروع میں ان باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ ایک دن جب میں کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، وسیم سو رہے تھے تو مجھے برآمدے میں اپنی ساس بیٹھی دکھی۔ میں حیران ہوگی امی یہاں کیسے؟ وہ اچانک جب میں کچن سے باہر نکل کر وہاں گئی تب وہاں کوئی نہیں تھا۔ خیر، پھر ہمارے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہ آیا، زندگی ٹھیک گزر رہی تھی۔ ایک رات کی بات ہے، رات کے 2 بج رہے تھے۔ علاقے میں ہر طرف گہرا سناٹا تھا، دور کہیں کتا بھونک کر گہری خاموشی میں خلل ڈال رہا تھا۔ میں بھی گہری نیند سو رہی تھی کہ دروازے پر بہت تیز دستک ہوئی۔ میں ڈر گئی، اس وقت کون ہوگا؟ وہ بھی ایسے کون دستک دے رہا ہے؟ میرے اندر ہمت نہ ہوئی باہر جانے کی، مگر دستک مسلسل سی مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ میں اللہ کا نام لے کر اٹھی، لیکن جب دروازہ کھولا تو جان میں جان آ گئی۔ وسیم تو انہوں نے حسب عادت سلام نہیں کیا اور تیزی سے گھر میں داخل ہو گئے۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ اور کسی قسم کے بھی جذبات سے خالی تھا۔ وہ تیز چلتے ہمارے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں بھی دروازہ بند کر کے کمرے میں آ گئی۔ آج جب واپس آ گئے میں نے پوچھا، جس پر وہ بولے، ہاں طبیعت نہیں ٹھیک۔ میں نے چائے کا پوچھا، انہوں نے منع کر دیا۔ احمد اٹھ گیا تھا، میں اس کا دودھ بنا کر واپس لوٹی تو احمد وسیم کی گود میں تھا اور کھیل رہے تھے۔ میں نے احمد کو دودھ دیا۔ وسیم یوں تو کافی باتونی تھے، مگر اس رات وہ چپ تھے، بس سارا دھیان احمد کی طرف تھا، اس میں مگن تھے۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ جب میری آنکھ کھلی تب دن کے 12 بج رہے تھے۔ میں کبھی بھی اتنی دیر نہیں سوئی تھی۔ برابر میں وسیم الٹے سو رہے تھے، احمد نہ تھا۔ میں دوڑ کر باہر گئی تو احمد سین میں رینگ رہا تھا، خلا میں کسی کے ساتھ ہنس کھیل رہا تھا۔ میں فوراً اسے اٹھا لائی۔ شام کو وسیم اٹھے تھے۔ میں نے جب ان کی طبیعت کا پوچھا تو کندھے چکا کر کہتے، میری طبیعت کا کیا ہوا؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد رات 3 بجے میری آنکھ کھلی، احمد نہ تھا۔ اس کی آواز برآمدے سے آ رہی تھی۔ میں دوڑ کر گئی تو صوفے پر وسیم اسے گود میں لیے بیٹھے تھے اور کھیل رہے تھے۔ آپ جلدی کیسے؟ میں نے پوچھا، جس پر وہ کچھ نہ بولے۔ اٹھ کر کمرے میں چل دیے۔ میں بھی وہاں آ گئی۔ کیا بات ہے، پریشان ہیں؟ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، دہتے انگاروں کی طرح۔ مجھے ان میں دیکھنے سے آج پہلی بار خوف سا آ رہا تھا۔ احمد کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ مجھے لگا وسیم کو کوئی سخت پریشانی ہے۔
جو مجھے بتا نہیں رہے، میں ان کے سینے سے جا لگی اور پیار سے پوچھا کیا بات ہے؟ میرے سر کے تاج تو وہ بولے تو کچھ نہ، مگر انہوں نے مجھے کس کر بازو میں پکڑ لیا جس سے مجھے تکلیف سے ہونے لگی تھی۔ پھر انہوں نے میرے بال کلپ کی قید سے آزاد کر ڈالے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی جب میری آنکھ کھلی، میں نے کروٹ لی تو وسیم وہاں نہ تھے۔ میں نے سوچا واش روم میں ہوں گے اور لیٹ گئی۔ انتظار کرنے لگی، وہ نہ آیا تو میں فکر سے اٹھ کر باہر کو چلی۔ اچانک ہی میں وسیم سے ٹکرا گئی، وہ اچانک ہی سامنے آ گئے تھے۔ میں چیخ پڑی جس پر وہ مسکرائے اور اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا چہرہ لیا۔ کیا ہوا جان؟ وہ بہت پیار اور نرمی سے بولے۔ میں تو بس انہیں تکتی رہ گئی۔ آج تک انہوں نے مجھے اس محبت کا احساس نہیں دلایا تھا، مجھے یقین نہ ہوا وہ وسیم ہے۔ میری آنکھ نم آ گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ وہ بولے میں جانتا ہوں تم بہت اکیلی ہو، میں اتنا پیار دوں گا کہ تم سارے غم بھول جاؤ گی۔ کتنی معصوم ہو تم اور کتنی پیاری، تمہارے اس معصوم چہرے پر اداسی نہیں، زندگی کی تمام تنہائی اچھی لگے گی۔ مگر وہ آواز وسیم کی نہ تھی، بہت ہی سحر انگیز کسی اور مرد کی آواز تھی۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، وہ بنا تاثر مجھے دیکھتے رہے۔ میری چھٹی ہی حرکت میں آ گئی، مجھے کچھ گڑبڑ لگا، مجھے سمجھ کچھ نہ آ رہا تھا۔ ان دنوں یاد بڑھتا ہے، میں تو بس کھل اٹھی تھی۔ سچ ہے ایک عورت اپنے مرد سے بس پیار چاہتی ہے۔ میری صحت پر بھی کافی اچھا اثر پڑا۔ 3 ماہ گزر چکے تھے، وسیم اب بھی تھے تو وسیم ہی، مگر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں۔ میرے لیے کافی اچھا تھا۔ دراصل ان دنوں میں حقیقت سے بے خبر جی رہی تھی۔ مجھے شک تو کئی بار ہوا، مگر یقین اس دن ہوا جب میں وسیم کی باہوں میں تھی اور وہ پیار سے میری زلفیں سلا رہے تھے۔ ایک دروازہ بجا اور وہ باہر دیکھنے گئے۔ وہ رات کا آخری پہر تھا۔ جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے بوٹ پہن رکھے تھے، جبکہ وہ یہاں سے بنا جوتی کے گئے تھے۔ اف بہت ٹھنڈ ہے باہر۔ وہ اپنے جوتے اتارتے ہوئے بڑبڑائے کون تھا وسیم؟ میں بولی کہاں؟ وہ لاپرواہی سے بولے باہر کون تھا؟ باہر میں تھا اور کون؟ تم تو اس قدر سست اور فوڈ ہو چکی ہو کہ گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر یہاں آرام کر رہی ہو۔ سارے دن کرتی ہی کیا ہو جو اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ وہ اپنی عادت کے مطابق بڑبڑا رہے تھے، مگر میرا دماغ تو کہیں اور ہی تھا، کیونکہ دروازہ تو میں بند کر کے سوئی تھی۔ آپ باہر کیوں گئے تھے وسیم؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کام پر گیا تھا، تمہیں نہیں پتا کیا؟ مگر آپ تو ابھی مطلب رات ہی کو آ گئے تھے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے وسیم کو سب کچھ بتا دیا، جس پر وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، مجھے حوصلہ تو دو۔ مگر خود پریشان تھے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ میں روز وسیم کی منت کرتی، مجھے بچے کے ساتھ یوں اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، یا تو مجھے سسرال پھر سے چھوڑ آئیں، ہم وہیں رہنے چلتے ہیں۔ مگر وسیم نے کیا وہی جو کرنا چاہتا تھا۔ میرے آنسو بھی نظر انداز کر گیا اور مجھے یوں ہی تنہا اس جہنم میں چھوڑ جایا کرتے تھے۔ کہیں جاتے فکر نہ کرو، کچھ نہ ہوگا، میں جلد ہی کچھ کرتا ہوں۔ پھر میرے ساتھ کبھی کوئی واقعہ نہ ہوا۔ رات سکون سے گزر جاتی، صبح وسیم آ جاتے، مگر بتا نہیں سکتی تھی کتنا خوف میں جی رہی تھی۔ ان دنوں وسیم کسی مولانا کو گھر کو دم کروایا ہم نے۔ اب ہم اطمینان سا ہو گیا تھا، مگر ایک بات اب بھی تھی۔ احمد اب بھی کہ ہوا میں کسی سے باتیں کرتا کھیلتا تھا۔ میں ماں تھی، سمجھ گئی میرے بچے کو بھی دوسری طرف انسانیت ہو چکی ہے۔ یہ ہماری اس گھر میں آخری رات تھی، سارا بندوبست ہو چکا تھا۔ ہم کل صبح یہاں سے نکلنے والے تھے۔ وہ ایک طوفانی رات تھی، بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ بجلی وقفے وقفے سے چمک کر پورے آنگن کو روشن کر دیتی تھی۔ میری آنکھ بادل کی تیز گرج سے کھلی، کمرے میں اندھیرا تھا، بارش کی وجہ سے بجلی نہ تھی۔ آسمانی بجلی کی چمک میں نے ٹارچ ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی، مگر کچھ بھی نہ ملا۔ میں چلتے ہوئے کسی چیز سے ٹکرا گئی، میری چیخ نکل گئی کہ کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آہستہ ہمارا احمد جاگ جائے گا، یہی وہی آواز تھی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ آیت الکرسی پڑھتی رہی، مجھے چھوڑو۔ پلنگ پر جا بیٹھا، آہٹ ہی سے میں سب کچھ محسوس کر رہی تھی۔ دکھائی کچھ نہ پڑ رہا تھا، خوف سے لگتا جان نکل جائے گی۔ وہ میرے بچے کے پاس جا بیٹھا، میں دوڑ کر گئی، احمد کو اٹھا لیا اور صورتیں پڑھنے لگی۔ دوڑو نہیں، یہ بچہ مجھے بہت پسند ہے، اسے کوئی نقصان نہیں دوں گا، لاؤ اسے مجھے دو۔ وہ اٹھ کر میرے نزدیک بہت نزدیک آ گیا۔ اس کے وجود کی تپش میں اپنے وجود میں محسوس کر پا رہی تھی۔ لے جا رہا ہے کل پھر وہ تمہیں مجھ سے دور، وہ سرگوشی میں بولا۔ اس نے ہم دونوں کو اپنے بازو کے اثار میں لے لیا، پھر اس نے میری گود سے احمد کو اٹھا لیا اور چوما۔ چلو گی میرے ساتھ؟ اس کے عجیب سے سوال نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ میری آواز حلق میں اٹک سی گئی تھی، کاٹو تو لہو نہیں، ایسی حالت تھی
چلے جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اچانک ہی کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، مجھے یقین ہو گیا وہ جا چکا ہے، مگر پہاڑ مجھ سے تب ٹوٹا جب مجھے اندازہ ہوا وہ میرے بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جا چکا ہے۔ بہت مشکل تھے وہ دن، اس بڑے نقصان کے بعد وسیم اپنا سر پیٹ گئے۔ ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں سے جلدی نہ جا کر انہوں نے کتنی سنگین غلطی کر ڈالی۔ ہم دن رات پیر بابوں کے چکر کاٹتے رہے، مگر سب کچھ بس پیسے لوٹتے رہے۔ میں اد مری ہو گئی، رو رو کر دن رات بجائے نماز پڑھتی دعا مانگتی رہتی، احمد کی ایک چیز کو اس کی یاد کی شکل میں سینے سے لگائے بیٹھی رہتی۔ 2 ہفتہ گزر چکا تھا، وسیم پھر بھی سنبھل گئے تھے، مگر میں جیتے جی مر گئی تھی، کوئی امید دکھائی نہ دیتی۔ سب کو ہم نے یہی بتایا تھا کہ احمد کھو گیا ہے۔ آج بھی یاد ہے وہ رات مجھے، جب میری آنکھ کھلی تو میرا جگر کا ٹکڑا، دل کی ٹھنڈک، میرا احمد میرے پہلو میں لیٹا ملا۔ میں اسی وقت شکر کے سجدے میں گر گئی۔ اب میرا احمد 8 برس کا ہو چکا ہے، سوچتی ہوں جب یہ جوان ہوگا تب اس کو یہ واقعہ سناؤں گی۔ ختم شد۔